اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 8 B یعنی گرامر پارٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی بات وہی سوال، آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قواعد میں آج ہم نے دیکھ ہاذا ہاؤلائے ذالے کا اولائے کا بہت زبردست قسم کا ٹاپک ہے ہمارا جی، سیکھیے گا TPI کے ذریعے سے ہی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کے کیجیے اور سب دل سے کیجیے، مل کے کیجیے ادھر نہیں ہے۔ چلیں آگے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ تھوڑا سا میں دہرا دیتا ہوں، کسی کا یہ نام اور صفت بھی، نام کیا ہے؟ کتاب ہو گئی، مکہ ہو گیا، صفت ہو گئی مسلم مومن۔ یہ جو ہے نا جی، الف لام، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، واو نون، یا نون جمع کے لیے اور الف تا یہ مؤنث کی جمع کے لیے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ فعل جس میں یہ ابھی ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے ٹاپکس میں آ رہا ہے جلدی، کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، فاتحہ یا ملون۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، انا۔ تو ایک حرف کی تعریف وہ بھی ہے کہ جو نہ فعل ہو اور نہ اسم ہو۔ یعنی کل پرسوں جب سر نے ہمیں پڑھایا ہے تو اس دن مجھے وہ یعنی کلیئرٹی اس دن ہوئی ہے، لیکن یہ چونکہ تعریف ہم نے پڑھی ہوئی تھی، سر نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ یہ لا کیا ہے، تو میں نے وہ چیک کیا کہ یہ اسم ہو سکتا ہے، نہیں ہے، فعل ہو سکتا ہے، نہیں ہے، تو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن ہم نے خود پڑھا ہے لیول 2 میں، لا اور ما یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ میں کرا دیتا ہوں۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لانا، لہا۔ چونکہ مؤنث ہم پڑھ چکے ہیں تو ساتھ ہی کرتے جائیں۔ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا۔ تو اب یہ کون کرے گا جی؟ ٹھیک ہے۔ اشارے تھوڑے سیکھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سنگل زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر کر رہے ہیں، آخری کے۔ یہ غلطی ہوئی تھی نا، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں جی، یہاں پر بہی کے ساتھ بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا۔ فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ کون کرائے گا؟ کرا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بہت اچھے، بہت شاباش۔ پچھلے اسباق سے سوالات ہیں جی۔ منہم المومنون، پھر وہی بات، سب سے پہلے ہم نے ٹکڑے دیکھنے ہیں کتنے ہیں جی سر، ٹکڑے بنا لیں فوراً۔ یہ کون کون سے سر؟ ہاں جی، من کا مطلب کوئی بتا سکے گا جی؟ من کا مطلب کیا ہے؟ سے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے جی؟ یہ آپ نے من الشیطان الرجیم، بہت اچھے جی۔ ہم اشارہ کریں گے، کیا مطلب ہے جی؟ وہ سب، ٹھیک ہے۔
آگے جی المومنون، یہ پھر وہی گرامر کی بات ہے، گرامر ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا جی؟ المومنون کیا ہے؟ جمع ہے، اسم اور جمع ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ منہم المومنون، ان سب میں مومنین ہیں، ہمارے درمیان مومنین ہے، تم میں مومن ہے، ان سب کے درمیان مومن ہے۔ کون سا ہوگا جی؟ ہاں، ان سب میں کیا ہیں؟ مومنین ہیں، ٹھیک ہو، صحیح ہو۔ رضی اللہ، ہم نے اس کا پہلے ٹکڑے کرنے کیا ہے؟ کتنے بن گئے؟ 2، کون کون سے؟ رضیہ اور اللہ۔ رضیہ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں آگے، راضی ہوا، ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اللہ راضی ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اقرا کتاب کا، اقرا یہ تو آگے ہم نے پڑھا ہوا ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ چلے گا گرامر کی روح سے کیسے ہے۔ کتنے ٹکڑے بن گئے جی؟ 3۔ کتاب کا مطلب، کتاب کا مطلب تمہاری، اقرا کتاب کا کیا مطلب بنے گا؟ اپنی کتاب پڑھ، کون سا ہوگا جی؟ سی، بہت اچھی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی، 3 ہیں جی۔ اچھا، حروف جر ہم نے جو پڑھے ہیں، لا، من، ان، بی، فی، الا اور الا، ما، اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آگے بات آئے گی تو اچھا یہاں پر جو ہے نا بہت اہم باتیں ہیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی جگہ پر کسی زبان میں یہ حروف جر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ترجمے میں وہ نہیں آتا، یا جس وقت ہماری کسی زبان میں وہ ہوتا نہیں ہے لیکن ترجمے میں ہمیں لگانا پڑتا ہے۔ جس طرح یہ آمنت باللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ بی کا مطلب یہ ترجمہ ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پر یہ مسنگ ہوتا ہے تو ہمیں لگانا پڑتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لایا، آئی بلیو ان اللہ، ٹھیک ہے، دیکھیں نا بی کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ساتھ ہوتا تھا، لیکن یہاں اردو میں ہمیں کیا کرنا پڑا؟ پر لگانا پڑا، یہ اس زبان کی مجبوری ہے۔ اور ادھر کیا ہے جی؟ ان لگا ہوا، میں ہے۔ جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بی، انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا، بس کام کو دیکھیے تو حروف جر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے جب ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے وہی نہیں کرنا کہ میں ایمان لایا اللہ سے، تو وہ تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اللہ پر۔ اچھا، کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہے، I say to you, I tell you، ٹھیک ہے، یہاں پر تو استعمال ہوا ہے مثلاً I tell you، I tell to you نہیں لگا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں، یہ ترجمہ تو ایسے تمہیں بتاتا ہوں۔ کسی جگہ پر یہ ہوگا، یہ جیسے دیکھ لیں اغفر لی، یہ لی کیا ہے؟ لیے حروف جر ہے، لی، لام زیر لی، صرف لام زیر لی، یہ اس میں استعمال ہوا ہے نا، یعنی لام زیر لی، لے جس کو ہم پڑھتے ہیں، لیے، یہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن فار گیو می اس میں کوئی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے؟ نہیں، مجھ کو معاف کر دو یا مجھے معاف کر دو۔ تو یہی بات بتانے والی ہے کہ کبھی عربی میں آئے گا لیکن انگلش میں حروف جر استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے؟ ورحمنی، اب یہاں پر کوئی استعمال ہوا ہے جی حروف جر؟ نہیں، وہ جو ہم نے پڑھے ہیں، رحم کر، کبھی حروف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں، رحم کر مجھ پر، اینڈ ہیو مرسی آن می، یہ انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے لیکن عربی میں کوئی حرف نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بچوں؟ اچھا، آگے لکڑ سے مارا ہے یا لکڑ کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب گیٹ، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ آگے تبدیلی آ جاتی ہے جو انگلش میں آپ کو وہ مثال دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلی لی ربے کا، یعنی صلی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اپنے، یہاں پر کیا ہے؟ لی لگایا ہے تو کیا ہے جی؟ نماز آ گئی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صلی اللہ، وہی صلی ادھر بھی ہے ادھر بھی صلی ہی ہے،
لیکن لی لگائے تو کیا ہو گیا؟ نماز پڑھ. اور یہ علا لگائے تو کیا پڑھ؟ رحمت بھیج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ ترجمے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی. ہر زبان کا حرف جر الگ، یعنی آمنت باللہ یہ بھی استعمال ہوا ہے. کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے. کبھی عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں آتا ہے. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل، یعنی لکڑی سے یا کو مارا، یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. وارحمنی. اب اس کے پہلے ٹکڑے کریں گے. کتنے بنیں گے جی؟ 3. کون کون سے بیٹا؟ نہیں، وا تو علیحدہ ہوگا نا. وا علیحدہ، رحم ٹھیک ہے، اور نی علیحدہ ٹھیک ہے جی. تو وا کا مطلب اور رحم نی مجھ پر، اور رحم کیجئے مجھ پر. حرف جر بدلنے سے میں تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح کبھی کبھی غلط نہیں، میں نہیں جانتا. میں نہیں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ ہوتا ہے. صلی علی ٹھیک ہے. اگر فصلی لربی کا ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ نماز ہے. صلی علی محمد تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میں نہیں تبدیل ہو گیا کہ درود بھیج. تو یہ بہت بہترین اور بڑا زبردست قسم کا کام ہے جی. اشارے کے الفاظ ہیں جی. اس میں اشارہ آج شروع ہوا ہے ہمارا. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. عربی میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. اب یہ ہم اشاروں سے سمجھیں کہ بہت زبردست ہے جی. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، تو یہ قریب کے لیے ہے. تو یہ واحد کے لیے ہمیں پتہ ہے 1 انگلی ہے. یہ دائیں ہاتھ سے جب ہم کریں گے تو یہ ہوگا کس کے لیے؟ یہ تو ہوگا، لیکن دایاں ہاتھ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک مرد کے لیے. یعنی یہ کیا ہوگا؟ مذکر کے لیے ہوگا. ہاذا ٹھیک ہے یہ. اچھا، ہاؤلائے یعنی یہ سب. تو کتنی انگلیاں استعمال کرتے ہیں جی؟ ہاذا، ہاؤلائے، ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب. قریب کی بات ہے نا. تو یہ نیچے کوئی چیز پڑی، آپ یہ دیکھ لیں کہ نیچے پڑے ہو گئے جی. میں اس کو کر رہا ہوں، یہ لیپ ٹاپ ہے. ہاذا، ہاؤلائے ان ساری چیزوں کو جب کر رہا ہوں ٹھیک ہے. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائے. اگلا اشارہ آپ نے ضرور بڑا طریقے سے سمجھنا ہے. یہاں پر ہم کرتے رہتے ہیں، ادھر بھی ہے نا، ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہو، ہوم ٹھیک ہے، ہووا نہیں، ادھر کا تو ادھر ہوگا نا. ہو، ہوم، ہووا یا ہوم، اس طرف ہوتا ہے نا اشارہ. یعنی اگر یہ آپ میری اگر پوزیشن دیکھیں نا تو یہ 90 کا اینگل بنا رہے ہیں اس طرف. ادھر بھی ہوتا ہے کا جی کا ٹھیک ہے جی. تو یہ کتنے کا اینگل بن رہے ہیں 2 اشاروں کے درمیان میں؟ 90. یہ جو اشارہ ہے نہ ادھر ہم نے کرنا ہے نہ ادھر کرنا ہے. یہاں پر کتنی ڈگری پر جی؟ 44 ڈگری پر، 45 سوری. تو یہ کیا ہوگا؟ دور کے لیے. یہ تو نزدیک تھا. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. ذالکا یہ اشارہ دیکھیے گا، ادھر بھی نہیں کرنا ادھر بھی نہیں، بالکل درمیان. ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ بولیں گے ہاذا. اب میں بولتا بھی اشارہ کرتا ہوں، آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ آپ نے اشارہ صرف کرنا ہے ٹھیک ہے جی. ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب یہ دیکھیں آگے آ جائے گا. ہاں جی، وہ ادھر جو ہے نا وہ مطلب چینج ہو جاتا ہے، وہ ترجمے کی مجبوری ہے وہی. یہ وہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتاب ہے. تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے نا، ہاں جی، ہاں جی دس ون.
ٹھیک ہے ذالک وہاں وہ مطلب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہاں جی وہ لوگ جو ٹھیک ہے وہ جمع ہو گئے. ذالک ایک کے لیے اور اولئک وہ سب. ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ھذا یہ ہؤلاء یہ سب ذالک وہ اولئک وہ سب. اچھا یہ دیکھیں جی ان اشارے کے الفاظ ان چار الفاظ ٹی پی آئی کی ذریعے پریکٹس کیجیے. ھذا ہؤلاء کہتے وقت ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارے کیجیے. ذالک اولئک کہتے وقت ایک انگلی اور چار انگلی سے مگر نہ دائیں جانب کی طرف ہو جو کہ ہم کا ہے اور نہ سامنے کی طرف جو کہ انت انتم کا ہے بلکہ دونوں کے بیچ میں اشارہ کیجیے. یہ بات ہم نے کر لی ہے سمجھائی اس لیے پہلے ہے. پھر یہ آگے جی اب یہ 1000 بار آئے ہوئے قرآن پاک میں الحمدللہ. کیا ہے جی ھذا ہؤلاء ذالک اولئک ھذا ہؤلاء ذالک اولئک. آپ میں سے کوئی کرنا چاہیے جی اشارہ ضرور کریں. ہاں جی ہؤلاء اولئک دوبارہ کر لیں. اور بھی کرنا چاہیے اور بھی کرنا چاہیے. بہت اچھی ڈاکٹر صاحب یہ عربی بول چال کی بات آ رہی ہے جی. اب ھذا مسلم کو کیسے آپ کریں گے جی ھذا اشارہ ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہؤلاء مسلمون ھذا مسلم کا کیا مطلب بنایا یہ مسلمان. ہؤلاء مسلمون یہ سب مسلمان. ذالک مسلم وہ مسلمان. اولئک مسلمون وہ سب مسلم. ٹھیک ہو گئے جی. تو یہ ذالکہ کی جمع کیا ہوگی یہ ہمیں پھر وہی کرنا پڑے گا ھذا ہؤلاء ذالک اولئک. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کیا ہوگی جی اولئک. ہؤلاء مومنون. پہلے تو ہم دیکھیں اس کے ٹکڑے کتنے ہیں. نئی چیز آ گئی ہے نا تو یہاں پر غلطی ہو سکتی ہے. کتنے ٹکڑے ہیں جی ہؤلاء مومنون 2. ہؤلاء کون سا ہے جی یہ والا. ہاں جی تو کیا ہے یہ سب مومن ہیں. ہماری کتاب ہے وہ ہماری کتاب ہے وہ کہاں کر جائے گا جی ادھر رہے گا. ہاں جی ذالک کتابنا. ٹھیک ہوگی جی بہت اچھی جی آگے سمجھ. ھذا صالح کی جمع ھذا تو ہوگی نا اس کی جمع بنانی ہے. جمع بنائیں جی ہؤلاء صالحون یا صالحین. ٹھیک ہے ہؤلاء صالحون. ٹھیک ہے اولئک مسلمون کا ترجمہ پہلے تو آپ کریں کہ اولئک کہاں آئے گا جی اولئک مسلمون وہ سب مسلمان. بس یہ دیکھیں نا اب چل پڑے اب انشاءاللہ تعالی یہ سب مسلمان ہیں. یہ سب ھذا تو سب مسلمان ہیں. ہؤلاء مسلمون. ٹھیک ہے یہ سب مسلمان ہیں. اولئک نہیں ہؤلاء ہوگا. یہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے اچھا من ھذا من کا مطلب کیا ہے نہیں من سے ہوتا ہے نہیں. میں نے شاید آپ کو اشارہ دوں میں نے ہو کا بتایا تھا کہ من ہو کی طرح ہی کرتا ہے. ترجمہ بھی ہو کی طرح ہی ہے. اور اس کا کون من ربوں کا پہلا سوال ہے تمہارا رب کون ہے. تو من ھذا یہ کیا ہے تو ھذا مسلم یہ مسلمان. من ہؤلاء وہ تو ہؤلاء مسلمون. من ذالک وہ کیا ہے ذالک مسلم. من اولئک وہ سب کیا ہیں اولئک مسلمون. جیسے کہ
جی جی اس کا ترجمہ وہ کون ہے یا وہ کیا ہے؟ مان کون، مان کا ترجمہ میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ ہو کی طرح ہے. مان کے دو معنی ہیں، یعنی جب پہلے آئے گا تو کون، ہو از ان دا کلاس، کلاس میں کون ہے، آئی ایم دا ٹیچر ہو از ٹیچنگ، جو پڑھا رہا ہے. اسی طرح عربی میں بھی یہ ہے کہ اگر شروع میں آئے گا تو کون ہوگا، درمیان میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا جی، جو ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ہو کی طرح ریلیٹ کرتے ہیں. ہاذا، اچھا اب دوسرے اشارے شروع ہو گئے. ہاذا، ہاذہ، ہاذا یہ مرد، ہاذہ وہ عورت، ہاذا اور ہاذہ وہ عورت. ہاذا مسلم، ہاذہ مسلمہ. اب ذالکہ کا اشارہ آپ نے بتانا ہے جی. ذالکہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، ذالکہ مسلم. اچھا تل کا پھر ادھر ہی اسی طرح سے، تل کا مسلمہ، ادھر ذالکہ نا وہ مرد، تل کا وہ عورت، جمع ایک ہی ہے. ہاذا، ہاذہ، ہاذہ کی جمع بھی ہاؤلائے ہے، ہاذا کی جمع بھی ہاؤلائے ہے، ذالکہ کی جمع بھی اولائکہ ہے، تلکا کی جمع بھی اولائکہ ہے. یہ بس آگے بڑا مزیدار کام ہے. اچھا ہاذا کا مؤنث بتائیے. ہاذا اشارہ کیجیے، اشارہ، ہاذا ہاذہ، ہاذا ہاذہ. ترجمہ کیجیے، یہ نماز ہے. یہ نہیں، یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، گول تا آ گئی ہے تو یہ کس کی نشانی ہے، گول تا کس کی نشانی ہے، مؤنث کی. تو پھر کیا ہوگا، ہاذہ صلاۃ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. آگے نقطہ تعلیم کیا ہے جی. پہلا عمر تلاوت قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. سبحان اللہ. جب ہم یہ بھی کر رہے ہوتے نا، ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا، میں تو کہتا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو قرآن سیکھنے کے لیے تو پڑھ رہا ہوں. تو ہمارا تو ہر وقت کام ہی ہے. پہلا عمر قرآن سے، ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. پہلا ہم جتنا قرآن کے قریب ہو گئے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. پہلا عمر قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ، کم از کم 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ ضرور کرنی ہے. تو اس کے اختتام پر 8 نمبر سبق کے 93 الفاظ سیکھے ہیں، 27,536 بار آئے ہیں، 4500 الفاظ 78,000 بار آئے ہیں. ہم 20,000 سے کافی آگے جا چکے ہیں، 30,000 کو پہنچنے والے ہیں. ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے، 78,000 انشاءاللہ. یہ ہوم ورک ہم نے پہلے بھی دہرا لیے تھے، ان کو ذہن میں رکھیں. تو یہ پاکٹ جو ہے آپ نے رکھنی ہے اپنے پاس، بک جو آپ کی ملی ہوئی ہے، ٹیچر بنیے، اس کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جو ہم ٹیچ کر کے سیکھ رہے ہیں یہ اور زیادہ ہے جی. یہ آپ کام کر رہے ہوں گے. اگلے ہفتے اعلان کرنے والے ہیں اسامہ صاحب، اس کے بعد ہمارا مڈ شروع ہو جائے گا، جو آدھی کلاس ہے ہماری. تو یہ ورک بک اس سے پہلے آپ نے جمع کروانی ہے جی. یہ ہم چیک کر کے دیں گے. کوئزز جو ہیں وہ بھی آپ نے مکمل کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ بند ہو جائیں گے جی. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.